بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو مختصر سی باتیں ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر کسی شخص کے پاس کچھ رقم ہے، کوئی 20-25 ہزار مثلا، اور پھر اس میں مختلف اوقات میں کچھ اضافہ ہوتا رہا، پہلے مہینے اس کے پاس 25 ہزار تھا، پھر اس میں مزید اضافہ ہوا 30-40 ہزار ہو گیا، پھر سال کے آخر تک اس میں پیسے کچھ آتے رہے کچھ جاتے رہے، کبھی اضافہ ہو گیا کبھی کمی ہو گئی، تو اسے زکوٰۃ کس اعتبار سے ادا کرنا ہوگی؟ اس پر پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی۔ فقہا نے جو تجارتی معاملات میں زکوٰۃ کے حکم بتائے ہیں، اس کا تعلق بھی اسی کیفیت سے کہ یہ صاحب اپنی پورے سال کی مجموعی آمدن کا ایک اندازہ لگائیں گے، اور اندازے کے مطابق یہ دیکھیں گے کہ پورے سال میں تقریباً کتنی رقم ان کے پاس رہی ہے، سرپلس رہی ہے، اور وہ ان کے پاس موجود رہی ہے۔ اگر کبھی 70 ہزار ہو گیا، کبھی 80، اور کبھی 50، اور کبھی 30، اور مجموعہ اس کا جو ہے وہ اوسط وہ کوئی 35-40 نکلتی ہے، تو اس 40 ہزار پر اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہو۔ یہی صورتحال دکانداروں کے لیے بھی ہے کہ اس میں سرمایہ جو پڑا ہوتا ہے، اس سرمایہ کی مالیت پر جو انہیں زکوٰۃ ادا کرنا ہوتی ہے، تو اس میں مال آتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے، تو مجموعی طور پر پورے سال کا اندازہ لگانا ہے کہ ایک سال کے درمیان ان کے پاس کتنی مالیت کی رقم رہی، تو اس کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایک صاحب نے سوال کیا انشورنس کے حوالے سے کہ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز۔ اس پر مفصل بات انشاءاللہ کسی اور روز کریں گے، لیکن ابتدائی بات یہ ہے کہ انشورنس اپنی کیفیت اور ذات کے اعتبار سے غلط نہیں ہے۔ یہ مختلف روایات اور احادیث اور فقہا کی جو آراء ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی ایسی چیز کا اہتمام کرنا کہ جس سے کوئی شخص اپنے مستقبل کے لیے کچھ پیسے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، یا کسی ناگہانی مشکل سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو انشورنس کے حوالے سے اگر اس طرح کا کوئی اہتمام کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مستقبل کے حوالے سے رقم جمع کرنے یا اس کو محفوظ رکھنے کی ایک بات جو چند روز پہلے مجھے ایک حدیث کی صورت میں پڑھنا کا موقع ملا، بہت ہی اہم ہے۔ انشاءاللہ کسی روز اس کو جمعہ کا موضوع بھی بنائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ کسی شخص کا اس حال میں مرنا کہ اس کے بچے بعد میں نسبتاً بہتر زندگی بسر کریں، اور وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ رقم وغیرہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ مرنا زیادہ بہتر ہے اس حالت کے مقابلے میں کہ کسی فرد کے مرنے کے بعد اس کے بچے فقر اور تنگ دستی کے ہاتھ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں۔ یہ جو ایک روایت ہے، یہ بہت ہی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیا دروازہ کھولنے والی ہے ان تمام تصورات کے حوالے سے، جس میں یہ ہمارے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ بس ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تمہیں اپنے فیوچر اور مستقبل اور اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں کوئی پلان نہیں کرنا چاہیے، منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہیے، اور فکر مند نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ہم ان دو باتوں کو آپس میں خلط ملط کر کے ایک غلط نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رزق کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا رزق بھی میری زندگی میں بھی اسی کی طرف سے آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میری کوشش اور میری محنت کی بنیاد پر وہ مجھے مل رہا ہے، لیکن مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، حتیٰ کہ اپنے خاندان کے لیے بھی محنت کروں، اور اس کے جو فقراء ہیں، تنگ دست ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کروں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے، تاکہ انسان محنت پر آمادہ ہو اور اسے لینے والا ہاتھ نہ بننا پڑے، بلکہ دینے والا ہاتھ اسے بننے کی توفیق مل جائے۔ تو اس وجہ سے
اگر کوئی ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ جس میں آدمی محنت کرتے ہوئے کچھ ایسی رقم چھوڑتا ہے اور یہ منصوبے میں یہ شامل ہے کہ یہ میرے بچوں کے لیے اور تاکہ وہ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ بسر کر سکیں، لیکن یہ بات انہیں بتاتے ہوئے کہ دیکھو یہ میں صرف اللہ کے حکم پر ایسا کر رہا ہوں، یہ ضمانت نہیں ہے تمہاری زندگی کے محفوظ ہونے کی اور نہ ہی تمہارے رزق کے محفوظ ہونے کی۔ ایک لمحے میں سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے، جیسے 8 اکتوبر کے زلزلے میں ہوا، جیسے حادثات میں ہوتا ہے، پوری بارات بن کے جاتی ہے اور ماتم واپس آ جاتا ہے اپنے گھر میں، کیا ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا بارات نہیں بننی چاہیے؟ کیا شادی کے اہتمام نہیں ہونے چاہیے؟ کیا اس محفل کا انتظام نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، موت ہو جاتی ہے؟ نہیں، ان دونوں کو بالکل الگ رکھنا چاہیے۔ محنت اور کوشش ہماری ذمہ داری ہے اور توکل اللہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی کر رہا ہے اور ہمارے بچوں کی حفاظت بھی کرے گا، خاندان کی اور ملک کی حفاظت بھی کرے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر کسی قبیلے میں یا کسی گروہ میں کوئی ایک آدمی مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو اس کی مصیبت میں کام آنے کے لیے پورے قبیلے کو مدد کرنی چاہیے، پورے گروہ کو مدد کرنی چاہیے۔ جب دنیا میں قبائلی سسٹم تھا اور برادری کا نظام موجود تھا، خاندانی نظام بہت مضبوط تھا، تو اس وقت تک یہ کام ہوتا رہا۔ موجودہ دنیا میں اب خاندانی نظام، برادری سسٹم، قبیلے کی صورتحال پہلی والی نہیں رہی۔ اب اسلام آباد میں ہر بندہ اکیلا ہے اور ہر ایک بندہ اپنی ذات میں خود ایک قبیلہ ہے، بس اس کی برادری کہیں بکھری ہوئی ہے، خاندان کہیں اور بکھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی علاقے میں کام کرنے والے لوگ، کسی کارخانے میں کام کرنے والے لوگ، کسی محکمے میں کام کرنے والے لوگ مشترکہ طور پر کوئی ایسا فنڈ قائم کر لیتے ہیں جس فنڈ سے وہ اپنے کارکنان کی اور اپنے ممبران کی مشکل میں مدد کرنے کا ایک پلان بناتے ہیں، اسی کو انشورنس کہا جاتا ہے۔ در حقیقت اس کے سوا اور کوئی انشورنس نہیں ہے۔ البتہ اس انشورنس کو ہم لوگوں نے خراب کر دیا جب اس میں سود کا عنصر شامل کر دیا، جب اس کو غلط کاروبار میں لگا کر وہاں سے پیسے کمانا شروع کر دیے، جب اس میں لاٹری اور جوا بازی کا عمل اس میں شامل کر دیا، تو ایک اچھا کام غلط رخ پہ چلنے کی وجہ سے وہ مشکوک ہو گیا، لوگوں کے ذہن میں اس کے بارے میں غلط فہمیاں وجود میں آ گئیں۔ اس لیے انشورنس بذات خود خرابی نہیں ہے، البتہ جو فنڈ جمع ہو اس فنڈ کو کسی اچھے کاروبار میں لگانا تاکہ اس میں اضافہ ہو اور پھر اس منافع سے اپنے ممبران کی مدد کرنا، تو یہ بالکل اسلامی ہے، اس میں کوئی خرابی اور غلطی نہیں ہے۔ اور اب عالم اسلام میں کچھ ایسی کمپنیز وجود میں آ چکی ہیں جو اس کام کو مزید آگے بڑھانے میں آگے بڑھ رہی ہیں، تو اس لیے اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محنت کرنی چاہیے اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، خاندان کے لیے جو بھی ایک مثبت کردار ادا ہو سکتا ہے اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔